مومن کی ہر چیز اس کے لیے اجر کا باعث ہوا کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ میاں اس کانٹے کے چبھنے کی بنیاد پہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اپنے سیدھے جیب میں کوئی شے رکھتا ہے، کوئی چیز رکھتا ہے اور بائیں طرف کی جیب میں تلاش کر کے پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ سیدھی طرف کی جیب میں رکھا ہے، بھولے سے بائیں طرف کی جیب میں تلاش کر رہا ہے، اس بنیاد پہ اسے بہت پریشانی ہو جاتی ہے، ہائے اللہ میں نے قیمتی سرمایہ جیب میں رکھا تھا کہاں چلا گیا؟ تو اس پریشانی کی بنیاد پہ بھی اللہ میں اس کو ثواب دیتے ہیں۔ عجبا لامر المؤمن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، اگر مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اگر خوشی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے، ہر حال میں وہ بھلائی میں رہتا ہے۔ اب جن کے گھر میں بچوں کا انتقال ہوتا ہے میں ان کو بتاؤں، بہت سارے عورتوں کے پیٹ میں بچے ابھی نامکمل رہتے ہیں، اباشن ہو جاتا ہے، عام موٹی زبان میں اس کو اباشن کہتے ہیں، وہ میں استعمال کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ عربی میں اس کو اسقاط سقوط دونوں کہتے ہیں۔ عربی میں جو چیز گرتی ہے اس کو سقطن کہتے ہیں، خواہ وہ 2 مہینے کا، 4 مہینے کا، 5 مہینے کا، کچھ بھی ہو اس کو سقطن کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بچہ نامکمل وقت سے پہلے اس کی ولادت ہو جائے کسی بھی طریقے سے اس کا نام رکھو، اس کا نام رکھو۔ قیامت کے دن وہ ماں باپ کے لیے سفارش کرتا ہے، بچہ نامکمل ہے، 4 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، کچھ بنا ہے کچھ نہیں بنا ہے، لیکن کچھ حادثے کی بنیاد پہ، مجبوری کی بنیاد پہ گر گیا یا گرا دیا گیا، کچھ بھی ہو اس کا نام رکھو۔ قیامت کے دن یہ ماں باپ کے لیے سفارش کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعسیر نزع الصبی کی، بچے کی پیدائش کے وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کی بنیاد پہ ماں باپ دونوں کی بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری تکلیف بھی اجر کا باعث ہے، ہماری خوشی بھی اجر کا باعث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کا بچہ انتقال کر گیا، من قدم شیئا من ولدی، اس نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید لگائی، تو حجبوہ باذن اللہ من النار، اللہ میاں کے حکم سے ان ماں باپ کو جہنم میں جانے سے روک دیا جاتا ہے، جنت کو بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ انتقال کر گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا یا عثمان اما ترضى بأن للجنة 8 ابواب وللنار 7 ابواب لا تنتهي الى باب من ابواب الجنة الا وجدت ابنا، کہا عثمان کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، تم جنت کے جس کسی دروازے پہ جاؤ گے اس جگہ تم اپنے بچے کو پاؤ گے۔ ایک بچہ تمہارا گیا ہے لیکن وقت سے پہلے تمہاری تیاری کے لیے گیا ہے، تمہاری سفارش کے لیے گیا ہے، تم جنت کے جس دروازے پہ جاؤ گے وہاں تم کو تمہارا بچہ ملے گا۔ کیا کرے گا وہ؟ قائمن، دروازے پہ کھڑا ہوا ہوگا، آخذا بحجزتی کا، وہ تمہارے کمر کو مضبوطی کے ساتھ کس کے پکڑ لے گا۔ کیوں پکڑ لے گا؟ یشفع لک عند ربک، جا کے تمہارے رب کے پاس تمہاری سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ میرے ابا ہیں، میں وقت سے پہلے آ گیا، انہوں نے صبر کیا، ثواب کی امید لگائی، یا اللہ میں تو جنت کا داروغہ بن کر جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا ہوں، میرا باپ جنت کے اندر نہ آئے یہ مجھے برداشت نہیں ہے، یا اللہ میری سفارش کو قبول کر کے میرے باپ کو جنت میں لے لیجیے۔ اتنی بات سنتے ہی اللہ میاں اس بچے کی سفارش کو قبول کر لیتے ہیں اور باپ کو اندر لے لیتے ہیں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ فضیلت کیا صرف عثمان کے لیے، عثمان ابن مظعون کے لیے؟ کہا نہیں،
جس کسی کا بھی بچہ انتقال کر جاتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور اللہ میاں سے اچھی امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی نیکی دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ نامکمل رہتا ہے، مان لیجیے 2 مہینے کا ہے یا 3 مہینے 4 مہینے کا ہے، قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدی ان السقط لیجر امہ بسرورہ الی الجنہ، فرمایا جو بچہ نامکمل ماں کے جسم سے گر جاتا ہے اسے لوگ بیکار چیز سمجھتے ہیں، لیکن وہ بچہ ماں کی ناف کو گھسیٹ کر جنت میں لے کے جاتا ہے۔ ماں جب ثواب کی امید لگائے، ماں کی ناف سے، چونکہ وہ ناف سے چپکا رہتا ہے، ابھی نامکمل ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی ناف کو کھینچ کر وہ جنت میں لے کے جاتا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا نامکمل بچہ اپنے رب سے والہانہ انداز میں بڑی تڑپ کے ساتھ کہتا ہے یا اللہ میرے ابا اور امی جہنم میں چلے گئے، یا اللہ میں جنت میں ہوں لیکن میرے ابا اور میرے امی جہنم میں چلے گئے، یا اللہ تو اپنے فضل سے میری سفارش کو قبول فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے دیتے ہیں جا جہنم میں جا کے تو اپنے ماں باپ کو پکڑ کے تو لے آ، اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جا۔ یہ مرحلہ اتنا بڑا مرحلہ ہے، بچے کا انتقال ہوا ہے، کوئی آنن فانن نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے اللہ میاں نے اس کا وہ دن لکھ دیا تھا کہ اتوار کا دن ہوگا، 10واں روزہ ہوگا، فلاں وقت ہوگا، اس وقت میں اس بچے کی روح کو قبض کرنا ہے، یہ لکھ دیا گیا تھا۔ کوئی بھی چیز حادثاتی طور پہ نہیں ہوتی ہے۔ میں تو اس سے پہلے بھی کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں گھر سے نہ نکلتا تو بچ جاتا، گاڑی نہ چلاتا تو بچ جاتا، پھانسی کا پھندا نہ لگاتا تو بچ جاتا، یہ سب واہیات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کسی کی موت وقت سے پہلے آتی ہی نہیں ہے۔ پھانسی کے پھندے میں جو لٹکتا ہے اس کی موت بھی وقت پہ ہی آتی ہے۔ اگر وہ پھانسی کا پھندا نہ لگاتا تو اللہ میاں اسے اچھی موت دے کر اپنے پاس بلا لیتا۔ یہ معمول ہے اللہ میاں کا۔ ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، ان کا چھوٹا بیٹے کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ابو جان آپ کے نواسے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ تھوڑا آئیے اپنے نواسے کو دیکھیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کی تسلی کے لیے کہا تھا بیٹی ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، بیٹی جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو کچھ اللہ نے لے لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اب تجھے کرنا کیا ہے؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے دیا ہے، بیٹا تو صبر کر اور اللہ تعالیٰ سے امید ثواب کی رکھ، اللہ تعالیٰ تجھ کو ثواب دے گا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، اور قبر میں جب بچے کو اتار رہے تھے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہا کیوں نہیں، میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ کہا آنکھوں میں آنسو دل میں غم ہے، مگر ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ آنکھوں میں آنسو دل میں غم ہے، مگر ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اس لیے اگر فاروق بھائی یہاں موجود ہوں تو میں ان کو اپنی جانب سے ایک تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کا یہ بچہ آپ کے آگے گیا ہے، آپ کے اور آپ کی بیوی کے لیے جنت کی راہ ہموار کرے گا، آپ کے لیے سفارش کرے گا۔ آپ اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ ہرگز نہ نکالیں ہاں جو اسلام کے خلاف ہو۔ اللہ نے ایک امانت آپ کو دی تھی، اب وقت پہ لے لی ہے، انشاءاللہ یہ جنت کے دروازوں میں آپ کا اور آپ کی بیوی کا انتظار کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے جب بچے کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو اس وقت کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ بچے کی مغفرت، ارے چھوٹا بچہ ہے اس کی کیا مغفرت ہے؟ مغفرت تو بالغ ہونے کے بعد ہے، یہ چھوٹا بچہ ماں باپ کی مغفرت کا سبب بنتا ہے، اس کی کیا مغفرت ہے؟ یہ تو بخشا بخشایا ہے، یہ تو بخشا بخشایا ہے۔ تو اب کیا دعا میں، نماز میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ بڑوں کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، کہ اللہ
ہمارے میت کو مغفرت فرما، ہمارے زندوں کو، مردوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، غائب کو، موجود کو، سب کی مغفرت فرما۔ یہ دعا بڑوں کو کی جاتی ہے، لیکن چھوٹوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فراطا، یا اللہ اس بچے کو آگے جانے والا بنا، آگے جانے والا۔ جو آدمی پہلے تیاری کرنے کے لیے آگے چلا جاتا ہے اس کو فرط کہتے ہیں۔ جنگ میں بھی جا کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے، پانی کا انتظام کرنے کے لیے جو لوگ آگے چلے جاتے ہیں ان کو فرط کہتے ہیں۔ تو دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلہ لنا فراطا، کہ یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا دے، واجعلہ لنا اجرا وذخرا، یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ثواب کا باعث بنا دے اور ہم کو ثواب کا خزانہ بنا دے، ثواب کا خزانہ۔ واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور اس بچے کو ہماری سفارش کرنے والا، ہماری سفارش کرنے والا بنا، اور یا اللہ اس بچے کی سفارش کو قبول بھی فرما۔ یہ دعا کی جاتی ہے۔ مغفرت کی دعا بچے کو نہیں کی جاتی، بچہ تو بخشا بخشایا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ ماں باپ کی مغفرت ہوتی ہے۔ لیکن آج جب بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں، نماز جنازہ کے سلسلے میں کچھ لوگ کوتاہیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ منہ میرا قبلے کی طرف تابع اس امام کے۔ کوئی آدمی پہاڑ کی طرف تو منہ کر کے نہیں کھڑتا ہے، قبلے ہی کی طرف کھڑتا ہے، بس اس کو دل میں تصور کر لو، اتنا ہی کافی ہے۔ تابع امام کے تابع ہی ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے الگ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اس میں 4 تکبیریں، اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور ناف کے نیچے باندھ لیں، ثنا پڑھیں، سبحان اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ اگر آپ کو یاد آئے تو اس جگہ بڑھا لیجئے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، ورنہ یاد نہ آئے تو نمازی کی ثنا چلے گی۔ دوسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہی جائے تو اس وقت آپ بھی آہستہ سے اللہ اکبر کہیں، ہاتھوں کو بھی حرکت نہ دیں، سر کو بھی حرکت نہ دیں۔ کچھ لوگ آسمان کی طرف اپنا منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، یہ بھی کرنا نہیں ہے، ہاتھوں کو بھی اٹھانا نہیں ہے۔ اور دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھیں، جو نماز میں درود ابراہیم پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھیں۔ اور جب تیسری تکبیر کہی جاتی ہے تو اس وقت میت کی دعا، بڑی میت ہے تو اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ پڑھنا ہے۔ اگر چھوٹا نابالغ بچہ یا بچی ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اس کو پڑھنا ہے۔ اب جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تب بھی ہم سب تکبیروں میں آہستہ سے اللہ اکبر تو کہنا ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ یہ طریقہ بہت آسان طریقہ ہے، اسی کو پلے باندھ دیں۔ نماز کے بعد جب صفیں کی جائیں گی تو اس وقت باقاعدہ صفوں کو درست کریں۔ یاد رکھیں کچھ لوگ ایک کوتاہی کرتے ہیں، کہتے ہیں سعودی عرب میں چپل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سعودی کے راستے کتنے صاف ہوتے ہیں، کیا وہاں کتا بلی یا برے جانور پھرتے ہیں؟ وہاں تو صاف راستے ہوتے ہیں، کیا راستوں میں کوئی پیشاب بھی کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے چپل پاک ہیں، آپ کو بالکل پورا یقین ہے کہ میرے چپل پاک ہیں، تب جا کے آپ چپل پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یقین نہیں ہے تو اس وقت چپل نکال کے چپل کے اوپر کھڑے ہو جائیے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ چپل نکال کے سائیڈ میں رکھ کے آپ آئیے، ورنہ نہیں گم ہو جانے کا آپ کو اندیشہ ہے تو چپل نکال کے چپل کے اوپر کھڑے ہو جائیے۔ اس بات کا اہتمام کریں۔ پرسوں ماموں کا جو انتقال ہوا تھا اس میں دیکھنے کو ملا لوگ بہت زیادہ غفلت کر رہے تھے، ایسے غفلت نہ کریں۔